اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثلاثون فی حب الوطن کی تمرین اس لیکچر میں ہم کریں گے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا، آپ نے سبق پڑھ لیا ہوگا 3 مرتبہ ترجمے کے ساتھ، تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ پہلا سوال ہے اجیبی عن الاسئلۃ الآتیۃ، کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں۔ حل تحب بلادک وتفتدیہا، تو اس نظم میں سے بھی ہے، جنرل نالج کا بھی سوال ہے کہ کیا آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تو آپ جواب میں لکھیں گے کہ نعم احب بلادی و افتدیہا۔ ماذا تتمنی ماذا تتمنینا، یہ تتمنی مذکر کے لیے آتا ہے، تتمنینا مؤنث کے لیے آتا ہے کہ ماذا تتمنینا لبلادکی، تو اپنے وطن کے لیے کیا خواہش کرتے ہو۔ تو یہ جو بار بار ایک مصرع اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے، اتمنی لبلادی ان تسلمی، کہ میں اپنے وطن کے لیے یہ بات کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ ان تسلم، کہ وہ سلامت رہے۔ اتمنی لبلادی ان تسلم۔ اور اگلا سوال ہے جیم، من یحمل بلادا و یدافع عن اراضیہا، کہ وطن کی حفاظت کون کرتا ہے اور اس کی زمینوں کی حفاظت کون کرتا ہے، حمایت اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں لکھیں گے عساکر الوطن یحمل بلادی و یدافع عنہا، یعنی وطن کی جو فوجیں ہیں، عساکر الوطن یحمل بلادی و تدافع عن اراضیہا، ہم یدافعون عن اراضیہا۔ تو اس میں یہ بھی جنرل نالج کا سوال ہے کہ وطن کی حفاظت کون کرتا ہے۔ تو جواب میں آپ لکھیں گے کہ یحمل بلاد العساکر والمواطنون وہم یدافعون عن اراضیہا۔ آگے ہے ماذا واجب الشباب عند الحرب، کہ جنگ کے وقت نوجوانوں پر کیا واجب ہے، یعنی کیا لازم ہے۔ تو واجب الشباب عند الحرب ان یدافعوا عن الوطن، کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کریں۔ ما ہی عاقبۃ الذی یخون بلادہ، کہ جو وطن سے خیانت کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ عاقبتہ ان یخان یوما، کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایک دم اس سے بھی خیانت کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے استخدمی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدہ، جملوں میں استعمال کرنا ہے الصدا۔ صدا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو لوٹ کے آنے والی آواز، تو رفع الصدا عند الحرب، اس نے لڑائی کے وقت آواز بلند کی، یا بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ جو اس میں استعمال ہوئے آپ کے نظم کا وہ بنائیں کہ صوتی لصوتے کا رج الصدا، کہ میری آواز تیری آواز کے لیے لوٹ کے آنے والی آواز بن جائے گی۔ صدا صرف آواز کو کہتے ہیں، رج الصدا کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنے والی آواز، تو صوتی لصوتے کا رج الصدا۔ آگے ہے حما، حما کہتے ہیں چراگاہ کو۔ تو کوئی بھی اس کا جملہ بنا لیں آسان سا، ھذا حمن کبیرن، کہ یہ ایک بہت بڑی چراگاہ ہے۔ اور سبا، سبا بچپن کو کہتے ہیں، تو رئی تو سبا ہوں، کہ میں نے اس کا بچپن دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تلل، ٹیلے کو کہتے ہیں، سعد تو علی تلل، میں ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ اسمال، پھٹے پرانے کپڑوں کو کہتے ہیں، لبسا اسمال، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ تو کوئی بھی آسان سے جملے بنایا کریں جس میں غلطی کا امکان کم ہو۔ اصل میں یہ آپ کا لغت کا نالج دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ جو زبان پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو جملہ بنانا آتا ہے یا نہیں آتا، اور وہ تبھی آئے گا اگر آپ سبق اچھی طرح پڑھیں گے۔ ہاتھی مفردات الکلمات الآتیۃ، ان الفاظ کے واحد بتائیں۔
مشائلن پہلا ہے تو اس کا واحد ہوگا مشعلن، اور اگلا ہے ابطالن بہادر ہیروز، اس کا واحد ہوگا بطلن، اور اشبالن شیروں بچوں کو کہتے ہیں، اور واحد اس کا شبلن۔ الامانیہ الامانیو کا واحد ہوگا الامنیت، اور اسمالن کا واحد ہوگا سمالن، اور اطلالن کا واحد ہوگا تلالن۔ یہ سبق میں موجود تھا، آپ کے اسی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ املائی الفراغ بکلمت مناسبہ کو خالی جگہ مناسب خالی جگہ سے پر کریں، تو خالی جگہ پر اس کے علاوہ بھی سبق میں سے آ سکتی ہے آپ کو، تو ذرا اچھی طرح سبق پڑھا کریں۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ کل حبن ڈیش من حب الوطن، تو کل حبن شعبۃ من حب الوطن۔ الام تجمل فی ڈیش ولیدہا فی عیون ولیدہا، وطن المرء ڈیش المبتدا حماہ المبتدا۔ تو یہ اس طرح بھی ہوتی ہے، اور بعض کا 2-3 چوائس دی ہوتی ہیں کہ ان میں سے آپ نے صحیح کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر طریقے سے جب آپ سبق اچھا پڑھیں گے تو پھر آپ ہر طریقے سے اس کو حل کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے ذنی الافعال التالیۃ و عینی الحروف الاصلیۃ و الزائدۃ فی کل فعل، کہ اس کے وزن بتائیں اور اس میں زائد اور اصلی حروف بتائیں۔ تو وزن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حرف ہے اس کو آپ نے فے عین لام میں لے آنا ہے، بنیادی وزن جو ہر چیز کا ہوتا ہے، فے عین لام سے ساری جو ہماری گرامر عربی کی اس کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اجابہ کا جب آپ وزن بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ افعلا، یعنی یہ باب افعال بنے گا، اجابہ کا افعلا بنے گا، اور یہ باب جب دیکھیں گے تو باب افعال بنے گا۔ تو اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ حروف اصلی اور حروف زائدہ کون سے ہیں، تو اس میں حروف اصلی جو ہیں اجابہ میں الف اس کا زائدہ ہے، اور جیم بے اور درمیان والا الف جو ہے یہ اصلی۔ یہ اب جابہ جو درمیان والا ہے یہ واو اصل میں واو ہے، جواب جسے آپ کہتے ہیں نا جواب، تو اسی سے وہ نکلا ہوا ہے۔ تو جیم واو بے اور جیم الف بے، یہاں پہ اجابہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف آ رہا ہے، تو اس میں حروف زائد جو ہے وہ ایک حمزہ ہے، باقی اس کے حروف اصلی۔ تو لبا، لبا میں لام با اور یا تین آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن با پہ تشدید ہے، جس پہ تشدید ہوتی ہے اس میں ایک جیسے 2 حروف اکٹھے ہوتے ہیں، تو گویا اس میں لبا میں با ایک حرف زائد ہے، اور یہ وزن کون سا ہے؟ تو وزن اس کا فعلا، وزن پہ ہے فعلا یفعل تفعیل۔ اشکا یہ افعلا کے وزن پہ ہے، تو افعلا کے وزن پہ اشکا باب افعال بنتا ہے یہ بھی، اور اس میں شین کاف اور یا حروف اصلی ہیں، اور اس میں حمزہ جو ایک زائدہ ہے۔ تو اس طرح یہ بھی آپ کو پریکٹس سے پتہ چلے گا، جتنا آپ اچھی طرح پڑھیں گے ترجمہ، اس سے آپ کو اس کے فعل کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو اس کے باب کا مادے کا تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ لفظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہو اور آپ کو اس کا استعمال آتا ہو۔ تو اگلا سوال ہے صحیح الجمل الاتیہ، ان جملوں کو صحیح کریں۔ نصرت حاذان الرجلان، تو حاذان اپنی اصلی صورت میں ہے، جب ہم نے نصرت کہا تو حاذان جو ہے یہ مفعول بن گیا اور یہ منصوب ہوگا، نصرت حاذین الرجلین۔ ھذا الکتاب اللاتی قرأتہ فی الاسبوع الماضی، اب کتاب مذکر ہے، ہمیں لگتا ہے ایسے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن کتاب مذکر ہے عربی قاعدے کے روح سے۔ ھذا الکتاب الذی آئے گا، اللاتی مؤنث کے لیے آتے ہیں، الذی قرأتہ فی الاسبوع الماضی۔ تو تھوڑا سا دھیان کرنے سے اس کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ ھذا یدی الجمنہ آکل بہا، تو ھذا کے بجائے ھذہ آئے گا، ھذہ یدی الجمنہ آکل بہا۔
آگے ہے ترجمی الال عربیتی، ان کا عربی میں ترجمہ کریں۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر فدا ہوتے ہیں۔ تو ساری نظم آپ نے پڑھی ہے اور بار بار یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں۔ نحن نحب وطننا ونفتدیہا، نحن نحب وطننا ونفتدیہا، میری انتہائی آرزو یہ ہے کہ میرا وطن سلامت رہے۔ اسمع امانیہ ان تسلم وطنی، میں کبھی اپنے وطن کو دھوکہ نہ دوں گا۔ انا لن اخدع وطنی ابدا، مردان حر اپنے وطن کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، لا یعشق الاحرار غیر بلادہم۔ اور نمبر 5 ہے میں ہمیشہ سردار کے طور پہ زندہ رہوں گا۔ انا عائش سیدن دائمن، انا عائش سیدن دائمن۔ تو یہ اس کی تمرین تھی، اس کو آپ لکھیں گے کاپیز میں تو پھر آپ کو بہتر طریقے پہ یاد ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔